بھائی ہیں، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب جنتی ہیں. مصطفیٰ فرمائے 72 جہنمی اور تم بینال بولو جنتی. یہ صلح کلیت ہے. صلح کل کا مطلب یہ ہے کہ سب کو آپ ایک جیسا ڈالو، سب کو جنتی ڈالو، سب سے صلح رکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، چاہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت میں راستہ لکھا ہے. سبحان اللہ. اب سنو کون ہے وہ لوگ؟ بابا کون ہے وہ لوگ؟ ہم نہیں، قرآن کہتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں ٹھیک ٹھیک کافر. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. پتہ یہ چلا جو اللہ سے رسول کو الگ کرے وہ کافر ہے، جو ایمان کفر کے بیچ میں راستہ نکالے وہ کافر ہے، جو سب کے ساتھ میل جول رکھے وہ کافر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ کہتے ہیں اللہ کو مانو اور کسی کو نہ مان، صرف اللہ کو مانا اور کسی کو نہ مان. تو اللہ کو مان تو محمد رسول اللہ مت بول. اللہ کو مان، وہ ملائکتہ ہی کو مت مان، وہ کتب ہی کو مت مان. اللہ کو مان اور قیامت کو مت مان. ارے پیارے اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اس کے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، اور عذاب و ثواب سب پہ ہمارا ایمان ہے. کون ہے رسول؟ تم کیا جانو بےایمانو؟ تمہاری کتاب تو بولتی ہے صفحہ نمبر سے ہی ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. زور سے بولو معاذ اللہ. اور جمال الدین ابھی ثابت کرے گا نبی تو نبی ہے. اس میں حوالہ دیکھ لیجیے گا. ہر مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، نبی تو نبی ہے، صحابہ تو صحابہ، غوث تو غوث، خواجہ تو خواجہ، اعلی حضرت تو اعلی حضرت، مفتی اعظم تو مفتی اعظم، شیر سنت تو شیر سنت. ہر مومن عزت والا ہے. کان کھول کے سن لو، ہر مومن عزت والا. غلط ثابت کر 5 لاکھ روپے کا انعام لے کے جا، ابھی اسی ٹائم لے کے جا. کمیٹی والوں سے جمال الدین سے لے کے جا. اٹھا قرآن مجید کا پارہ نمبر 28 سورہ منافقون آیت نمبر 8. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت اس کے رسول کے لیے، اور عزت رسول کے صدقے میں ہر مومن کے لیے. جو مومن ہے وہ عزت والا ہے. نہیں ملا؟ اب لگے ہاتھ یہ بھی بتا دوں ذلیل کون ہے؟ جلدی بولو. پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 20. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الضالین. جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے سب سے بڑا وہی ذلیل ہے. وہ صفاقت والا، عزت والا ہے، اور نبی کا خطار سب سے بڑا ذلیل ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کتاب کا نام تقویۃ الایمان، مکتبہ تھانوی دیوبند، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، صفحہ نمبر 23. یقین مانو ہر شخص خواہ بڑے سے بڑا انسان ہو، مقرب ترین فرشتہ، اس کی حیثیت شان ولیت کے مقابلے پر ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ ذلیل ہے. تمام پیغمبر خدا کے پاس سے یہی حکم لے کے آئے صرف اللہ کو مانا جائے اور کسی کو نہ مانا جائے. بیوی کو مان، سالے کو مان، سسرے کو مان، سب کو مان، سب چلے گا. رسول کو مت مان، صحابہ کو مت مان، ولیوں کو مت مان. سنو، تم کہتے ہو اللہ کی شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل، اور میں ثابت کر دیتا ہوں کہ ہر مومن عزت والا. تو صحابہ یقیناً اس سے بڑی عزت والے. بے شک، سبحان اللہ. نبی عزت والا، اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ سب سے زیادہ عزت والے. بے شک، سبحان اور جو اللہ. نبی کا غدار ہے سب سے بڑا ذلیل. بے شک. نظر مت گھماؤ، ان کی نظر سے دیکھو. ادھر سنو بھائی، وہ سب بعد میں دیکھو، پہلے اس کو سنو. جی پتہ چل گیا نا جو نبی والا ہے وہ عزت والا ہے. جلدی بولو. عزت والا. اور شاید مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب ہی پڑھے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہی پڑھے تھے آپ. یہ حضرت مولانا غلام حیدر، یہ شیر رضا کا شیر ہے. جب دہاتا ہے تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا اور کہتا ہے خاک ہو جائے تو چل کر بنا ہم دونوں کا دم میں سب کا کم ہے لیکن ان کا پھراتے جائیں گے. اور جمال الدین کہتا ہے کہ ایک گورے گاؤں والے، ایک گارڈن والے کو لاکھ گھر والوں تم کچھ بھی کا ڈالو رہے گا یوں ہی، ان کا چلتا رہے گا. بڑے خاک ہو جائے چل جانے والے اور عشق چلیں گے ہر سے دوڑا کی دھوم فارن لج کے قلعے گرا کے جائے. نعرے تکبیر.
جشن عید میلاد النبی مسلک اعلی حضرت. یہ ہے مولوی سیمت گنگوئی صاحب، جن کو اچھا کرنے کے لیے جھوٹا خواب لگا گیا. حضور نے فرمایا نہیں بڑے اچھے ہیں، کچھ بھی کرو بڑے اچھے ہیں. صفحہ نمبر 104. ان سے سوال ہوا کہ رحمت للعالمین یا حضرت کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے بول سکتے ہیں رحمت للعالمین؟ تو ایمانی جواب تو یہ تھا کہ یہ صرف میرے آقا کے لیے ہے، کوئی نبی بھی رحمت للعالمین نہیں. اور اگر ہے تو دکھا، منہ مانگا انعام لے کے جا. تو اب جواب سنو. لفظ رحمت للعالمین صفت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء انبیاء علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں. اگرچہ جناب رسول اللہ سب میں اعلیٰ ہے، لہذا اگر کسی دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دے تو جائز ہے. رحمت للعالمین جبکہ صرف میرے رسول کے لیے ہے، سارے عالمین کے لیے رحمت. بولو صرف میرا آقا. بے شک سبحان اللہ. یہی صفحہ نمبر 4 فتاوی رشیدیہ حضرت مولانا الحاج الحافظ سیمت گنگوئی درسی کتب خانہ دہلی. صفحہ نمبر 104. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے. حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ حضور کے والدین جہنمی ہیں. زور سے بولو رضا اللہ. اور سعودی نجدی والے کہتے ہیں کافرہ مشرکہ کی خبر تھی، بلڈوزر سے اڑا دیا. آپ سنو، جس کپڑے پر مصطفیٰ جان احمد کا دست پاک لگ گیا، آگ اس کپڑے کو چلا نہیں سکتی ہے. حضرت انس بن مالک کے گھر دسترخوان پہ اللہ کے رسول کا دست پاک لگ گیا. حضرت انس اس کو پانی سے ہی دھلواتے تھے، آگ میں ڈال دیتے تھے، گندگی ختم، صاف و شفاف بن گیا. حضرت انس سے سوال کیا گیا کپڑا اور آگ میں اور جلا نہیں. کہا سنو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلی پاک لگ گئی، اس لیے وہ کپڑے کو آگ جلا نہیں سکتی. تو جس ماں کے مقدس شکم پاک میں اللہ کا محبوب 22 تخلیق کے کائنات 9 مہینہ رہے، آگ اسے کیسے جلا سکتی ہے؟ جو حضور کی والدہ کو کافرہ کہے وہی کافر ہے، جو مومنہ مانے وہی مومن ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 100. کہا کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں. تقویۃ الایمان میں جو کہہ دیا گیا نا، وہ اس لیے کہہ دیا گیا کہ قرآن نے فرمایا کلو مومنین اخوہ، جتنے مومن ہیں سب بھائی بھائی ہیں، اور ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. انسان آپس میں جلدی بولو بھائی بھائی. علماء دیوبند انسان ہے، اور ہاں ابو جہل بھائی بھائی، ابو لہب بھائی بھائی، عتبہ شیبہ بھائی بھائی، فرعون بھائی بھائی، حامان بھائی بھائی. کہا کل مومنین اخوہ. قرآن کا 26واں پارہ سورہ حجرات آیت نمبر 9. ہر مومن بھائی بھائی. مصطفیٰ بھی مومن، ہم بھی مومن، اس لیے حضور رشتے میں ہمارے بھیا ہیں، بڑکے بھیا ہیں، وہ مرتبہ مقام والے ہیں. میں نے کہا سب سے بڑے بھیا کو کیوں چھوڑ دیا؟ جی بولے کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ بھی مومن، اللہ بھی زور سے بولو اللہ مومن. الملک القدوس السلام المومن. بول وہاں بھی کہ اللہ بڑکا بھیا مصطفیٰ مجھلے بھیا. سن، ہر ایمان والا بھائی بھائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت یہ جانے ایمان ہے، ان کے صدقے میں ایمان ملتا ہے. بے شک. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر انسان بھائی بھائی. بولے قل انما انا بشر آیا ہے نا، بشر مثلکم، محبوب کہ تم تمہاری طرح بشر. کس سے کہلوایا تھا؟ رسول سے. مخاطب کون تھا؟ کفار مکہ تھے. کیا حضور نے کہا ابو جہل میں تمہاری طرح ہوں، ابو لہب تمہاری طرح ہوں؟ اور ان کے مولوی کی جو ابھی 2-3 دن پہلے تقریر ہوئی ہے نا، ابھی ایک کیسٹ میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے جو رسول اللہ کے پڑوسی کی برائی کرے، جو رسول اللہ کے مسجد کے امام کی برائی کرے، جو مدینے والوں کی برائی کرے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ تو پڑوسی کی بات کرتا ہے. ابو لہب رشتے میں حضور کا سگا چچا ہے کہ نہیں؟ جی جلدی بول. تیرا دادا ہے کہ نہیں ہے وہ؟ کیا بات ہے. بولو ابو لہب کی برائی ہوگی کہ نہیں؟
جلدی بولو. ہوگی. ارے نہیں, ہمارے حضور کے چچا ہیں, تو ہم برائی اس کی کرتے ہیں جو نبی کا غدار ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں جو مصطفیٰ کا وفادار ہے. حضرت بلال ہو, حضرت صہیب ہو, حضرت سلمان فارسی ہو, کوئی کہیں کا ہو, مصطفیٰ کا دیوانہ ہمارے سر کا تاج. سبحان اللہ, بے شک. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت. رشتے میں نبی کا چچا ابو لہب ہو, ابو جہل ہو, عتبہ شیبہ ہو, ربیہ ہو, کوئی بھی ہو, نبی کا غدار ہے پیر کی ٹھوکر پہ. بے شک, بے شک. واہ واہ. بولے بھالے کلا گارڈن کے لوگ بول رہے تھے, دیکھو رسول کے پڑوسی کی یہ لوگ برائی کرتے ہیں, وہ امام خراب ہے. ارے بات امام کی نہیں, اس کے ایمان کی ہے. فضل ایمان پہ ہے, فضل نسب بھی موقوف. بولہب کے بھی نہ لگا ہاتھ تبت کے سوا. خاندان کی بنیاد پر, رشتے داری کی بنیاد پر اگر کوئی عظمت والا ہو جاتا تو ابو لہب کے حق میں تبت زیادہ نازل نہیں ہوتی. اور تم یہ بھی کہتے ہو یہ لوگ بڑے فسادی ہیں, برائی کرتے رہتے ہیں, اسٹیج پہ اللہ اس کے رسول کی بات کرنا چاہیے, یہ برائی کرتے ہیں. سن, نبی کے غدار کی برائی کرنا بہترین مقبول عبادت ہے. ہاں ہاں ہاں, بے شک. سبحان اللہ, بے شک. ارے کیا بولتا ہے, نبی کے گستاخ کی برائی کرنا عبادت؟ ابے عبادت نہیں تو اور کیا ہے. تبت زیادہ نماز میں پڑھ سکتے ہو کہ نہیں؟ ابو لہب کی برائی ہے کہ نہیں؟ ابو اس کی بیوی کی. جلدی بولو. اللہ اللہ, نماز پڑھنے گئے تھے نا, اللہ کی عبادت کرنے گئے تھے, ابو لہب کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو, اس کی بیوی کو جہنم میں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ ہماری رشتے دار ہے, ہم لوگ بھائی بھائی ہیں. نماز ہوگی کہ نہیں؟ تب بس یہ تمہیں یہ عقیدہ بتا دے گی سورہ مصطفیٰ کے غدار کی برائی کرنا نماز میں عبادت ہے. تو سوال بالکل نے بتائے گا مصطفیٰ کے غدار کی برائی کرنا نماز میں عبادت ہے, تو نبی کے گستاخ کی برائی کرنا کلا قادر کے اسٹیج پہ بھی عبادت. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. نبی کے غدار کو مارنا سونے کی. ہاں ہاں ہاں. یہ ہمارے یو پی کا بھیا بھیا جانتا ہے, یو پی کا بھیا بھیا جانتا ہے, مہاراشٹر کا بھیا بھیا جانتا ہے. بولو جانتے ہو نہیں جانتے؟ بچہ بچہ جانتا ہے. گرگٹ کو مارنا ہے, جلدی بولو. ارے بچہ ہوا, تم کو گالی بکا تھا, آگ لگایا تھا, کاہے کو مارے؟ کہا تم کو معلوم نہیں, تمہارے ابا کی کتاب تعمیر دبی صدوں میں گرگٹ کا واقعہ تمہارے ابا بدر ملت نے نہیں لکھا ہے؟ بھائی لکھا ہے, کہ تم نے کیوں مارا؟ کہا سنو, جب آتش کا دین نمرود حضرت ابراہیم خلیلہ کو چلانے کے لیے تیار کیا گیا, یہ گرگٹ پھونک مارنے گیا تھا, اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا گرگٹ دشمن ابراہیم ہے, کیا پاؤ مارو. بے شک. واہ 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 واہ. اس میں کوئی واہ 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 واہ. جلدی بولو. بچہ بچہ جانتا ہے نا جی. حضرت وہ گرگٹوا او رہا نہیں نہ کچھ کی ہی ایکو کا ہے مارے ہو. یو پی کے بھیا, بستی گوڑا کے بھیا, یہ گرگٹوا گہرا پھوکے. 4,500 سال پہلے ملک کے علاقے شاہب بابی کا گرگٹ تھا, تو گوڑا کا دیوانہ کہے گا, حسوتی پروانہ کہے گا, شیب سنت کا 40 سال بولے گا, مولانا خون اسی گرگٹ کا ہے, نسل اسی گرگٹ کی ہے, جو حکم اس کا وہ حکم اس کا. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. اچھا ایک بات کا تم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا, جس نے بھی گرگٹ مارا نشانہ لگا کے مارا, ڈنڈا سے, لاٹھی سے, ایئرگن سے, کیسے بھی مارا نشانہ لگا. نشانہ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا دشمن ابراہیم ہے, اس کو لاپرواہی سے مت مارنا, پہلے نشانے میں مارو گے تب سون ہوتی. جی. اس لیے ہر دیوانہ, کسان ہو, دیہاتی ہو, بکری چرانے والا ہو, یہ بھی جانتا ہے کہ ہم نبی کے گستاخ کو نشانہ لگا کے ماریں گے تو سونے کی, تو کلا کاٹنے والا سون. اگر ابراہیم خلیلہ کے دشمن کو مارنا سونے کی, نبی کے غدار کو مارنا سیدھا جنت کا پروانہ. ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات اور, کتنے ایسے ہوں گے اسی مجمع میں کہ دھاگے سے اس کی گردن کو پھنسا لیتے ہیں. جی. کوئی نہ کوئی تو ہوگا, جی. تمباکو کھلا کھلا کے,
ہاں آپ لوگ ہیں. پھنساتے کیسے ہو مجھے کل بتانا. تمباکو کھلا کے لگواتے ہیں. ارے رسول اللہ تو کافروں کے لیے دعا کرتے تھے, تم لوگ کیوں آتے ہو؟ تو سن, کافروں کے لیے دعا کرتے تھے, مرتدوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا. بخاری شریف باب المغازی اوکھل غرینا یہ دو قبیلے والے تھے, رسول پاک کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ ہم ہمیشہ بیمار آتے ہیں, ہمیشہ مفلسی نے ہمارے گھر بسیرا کر لیا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مدینے میں رہ جاؤ, مفلسی کا خاتمہ ہو جائے گا, بیماری ختم ہو جائے گی. کہا یہاں کی ہوا ہم لوگ کو راس نہیں آئے گی. مومن کو راس آتی ہے, منافق کو نہیں. جی بے شک. 15 اونٹ نہیں دیا, کہا جاؤ اس کا پیشاب اس کا دودھ پیتے رہو تندرست ہو جاؤ گے. حضرت جسار اپنے خادم کو بھیج دیا. جب یہ لوگ کھا کھا کے پلنڈا ہو گئے تو حضور کے خادم حضرت جسار کو شہید کر دیا, بھاگ گئے. حضور نے پکڑوایا اور جب منگوایا ان کو مدینے پاک میں تو جانتے ہو کیا کیا؟ جیتے جی سب کے ہاتھ پر کو کٹوا دیا. اللہ رحمت للعالمین نے, ہاں جو چریدوں پری پہ کام کرنے والے سرکار ہیں انہوں نے ان بستگوں کے ہاتھ پر کو کٹوا دیا, زمین پہ تڑپ رہے ہیں. کہا رہتا چلتا پانی پانی, کسی نے چاہ پانی پلا دے. حضور نے ارشاد فرمایا ان کے لیے چلنا کا کھولتا ہوا پانی ہے, ایک قطرہ پانی مت دو. اور لوہے کی سلائی کو آگ میں دھکوایا, سب کے آنکھوں میں پھروا دیا. تڑپ تو مر گئے, یہ عقیدہ مل گیا. مصطفیٰ کا خطہ مر رہا ہو, پانی کا ایک قطرہ مت دینا. تڑپ رہا ہو, تڑپ کر مر جانے دو اور کہہ دو ہم مصطفیٰ کے دیوانے کی مدد کرتے ہیں, ہم سارے مصطفیٰ کی مدد نہیں کرتے. بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کہاں ہے وہ لوگ؟ رسول اللہ تو پتھر کھا کے بھی دعا کرتے تھے, اب ایک کافروں کے لیے دعا کیا ہے, مرتدوں کے لیے تو یہ عمل کیا. تو جو کلمہ پڑھ کے نبی کی غداری کرے گا اس کے ساتھ حشر بھی ہوگا. تو کہتے ہو ہم نبی کے سچے جانصار ہیں, مصطفیٰ احمد کی سنت پر عمل کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اچھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنہ فساد پیدا کرنے کا تم کو سبق پڑھایا ہے. زبردستی سنی کی مسجد پہ قبضہ کر کے وہاں پر سنیوں کا بائیکاٹ کرتے ہو اور وہاں پر اپنی دادا گیری دکھاتے ہو. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ احمد کی سنت پہ جو عمل کرے گا وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوگا. سبحان اللہ. اس میں فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 162, صفحہ نمبر 62, صفحہ نمبر 61 دونوں میں موجود ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں جائے؟ کہا شرک ہے. یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول کو خبر ہو جاتی ہے یہ شرک ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں. اب تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم جتنے بیٹھے ہو نا معاف فرمائیے گا, چہرہ آپ کی طرف نہیں ہو پا رہا ہے, اب میں ادھر بھی کروں گا. وہاں بھی کہتا ہے حضور کو غیب کا علم نہیں. بولو بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ جلدی نہیں بولو. بولتا ہے. دیوبندی بولتا ہے. اہل حدیث سب لوگ کہتا ہے کہ نبی تو ہے غیب کا علم نہیں جانتے. کان کھول کے سن لو, سنیو تم بھی سنو, پلپلو تم بھی سنو, سلف کلیو تم بھی سنو, دیوبندیو تم بھی سنو, اہل حدیثو تم بھی سنو. نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں, واہ 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 واہ. نبی وہی ہوگا جو غیب کا ہوگا. بے شک. اے مولانا, اے جمال الدین حضرت, ہم تورا ترجمہ نہیں مان رہے, مت مانو. اٹھاؤ اور بگ ڈکشنری المنجد صفحہ نمبر 987. نبی غیب کی خبروں کا جاننے والا اور بتانے والا. بے شک. دوسری بگ ڈکشنری المصباح اللغات صفحہ نمبر 847, مولوی عبد الحفیظ بلیاوی فاضل دارالعلوم دیوبند. اللہ کے الہام سے غیب کی باتوں کا جاننے والا اور بتانے والا. پتہ یہ چلا نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کا ہوتا ہے, نبی وہی ہوتا ہے جو غیبوں کا بتانے والا ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سنو, اب بچوں کو بھی سمجھا دوں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو. ڈرائیور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلدی بولو. گاڑی چلانے والا. ڈاکٹر کا مطلب ڈاکٹری پڑھنے والا, ڈاکٹری کرنے والا. وکیل کا مطلب لا پڑھنے والا, وکالت کرنے والا. ٹیچر کا مطلب پڑھانے والا. تو جاہل رہے گا پڑھا پائے گا نہیں. مطلب یہ ہوا کہ لفظ میں معنی موجود ہے,
टीचर है समझ जाओगे पढ़ाने वाला, डॉक्टर है समझ जाओगे दवा देने वाला, ड्राइवर है समझ जाओगे गाड़ी चलाने वाला, वकील है समझ जाओगे वकालत करने वाला। तो ऐसे हर चीज का जब माना है तो नबी का माना है गैब की खबरों का जानने वाला और बताने वाला। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर हो पढ़ाना हो? जी जल्दी बोलो होगा? नहीं। वकील हो लाना पड़ा हो? नहीं। जल्दी बोलो ड्राइवर हो गाड़ी चलाना ना जाने? नहीं। तो जब ये नहीं हो सकता तो ये कैसे हो सकता है? नबी हो और गैब न जाने। लिहाजा जो ये अकीदा रखता है नबी तो है गैब नहीं जानते, उसने नबी की नबूवत का इनकार कर दिया। बेशक। जल्दी बोलो नबी की नबूवत का इनकार कर और दिया। जो नबी की नबूवत का इनकार करे मोमिन नहीं काफिर। बेशक। अब आप कहेंगे हजरत इनकार को नाइकीन है, हम कभी नहीं सुने हैं। अब सुनो, डॉक्टर समझता है मरज। जी जल्दी बोलो, ये चिल्ली पिल्ली समझ पाएंगे आम लोग? अब सुनो, इनका नाम क्या है? इरफान नवाज। इरफान नवाज। हज कहाँ होता है? जल्दी बोलो मक्का शरीफ में। मैंने कहा इरफान नवाज हाजी है। सुन लिए सब लोग? जी बोलो सुन लिए? जी। इरफान नवाज हाजी। अब किसी ने पूछा हजरत ये मक्का शरीफ गए हैं? मैंने कहा मक्का तो नहीं गए हैं। जी मक्का नहीं गए, हाजी हैं। तो हमने हाजी माना ना? जल्दी बोलो माना ना? जल्दी बोलो, क्यों नहीं माना? जो मक्का न गया हो हाजी होगा? तो जो कहे नबी है गैब नहीं जानते, तो जो गैब नहीं जानता वो नबी हो सकता ही नहीं। हाँ 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 तुम बेशक। कहते हो नबी को इतना गैब उतना गैब। हजरत आयशा सिद्दीका पे बोतान लगाया गया। मुस्तफा अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं, 1 महीने तक टेंशन रहते। सोलो मुस्तफा अहमद फरमाते हैं कि ए मेरे साहबा, मस्जिद नबी में मिंबर रसूल पर वल्लाहि मा अलिमतु अला अहली इल्ला खैरा, कसम खुदा की मैं अपनी बीवी को पाक दामन ही जानता हूँ। मुस्तफा अहमद के इल्म गैब पे एतराज करने वालों, उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 30 सूरह तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ये नबी गैब की बातों के बताने में बखील नहीं। पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 139। वमा काना अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। और अल्लाह की ये शान नहीं ए आम लोगों तुम्हें गैब का इल्म दे। हाँ, अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों को, उन्हें गैब का इल्म अता फरमाता है। हाँ 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 बेशक। हिफ्ज़ुल ईमान। सुभान अल्लाह। बहुत निकालिए सफा नंबर 15। समझ गए? और मैंने दोनों डिक्शनरी का जो ऐलान किया है, ये मत समझना कि बोल के चला जाऊंगा। कुर्ला गार्डन वाले हमारे, हम उनके। दोनों डिक्शनरी हम नहीं, ये उलमा में से जिससे बोल दोगे मिसबाहुल लुगात अल मुंजिद दोनों लाके बता देंगे। जी जी। ये है छोटा सा रिसाला। किताब का नाम हिफ्ज़ुल ईमान, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना शफी साहब थानवी, दारुल किताब देवबंद, सफा नंबर 15। फिर ये कि आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त पर अब अमर ये है कि इस गैब से मुराद गैब कुल गैब है या बाज गैब। अगर बाज उलूम गैबिया मुराद है तो इसमें हुजूर ही की क्या तख्सीस है? जी देख रहे हैं, कुल गैब नहीं। अगर बाज की बात है तो हुजूर ही की क्या तख्सीस? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद बकर अमर बल्कि हर सभी बच्चा मजनू पागल बल्कि जमीय हैवानात बहाइम के लिए भी हासिल है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। जोर से माज़अल्लाह बोलो। माज़अल्लाह। तुम समझ नहीं पाए होगे अभी ना? अब से समझो, सही नहीं सोच पाए। ये मौलवी शफी साहब थानवी ने लिखा है कि हुजूर के लिए जो लोग ये इल्म गैब को साबित करते हैं इससे मुराद कुल इल्म गैब या बाज। जी। अगर बाज इल्म गैब या मुराद है इसमें आ हजरत की क्या तख्सीस? ऐसा इल्म गैब जैसा नबी का है पागलों को भी है, बच्चों को भी है, जानवरों को भी है, सबको हासिल है। तो बोलो हमारे नबी की तौहीन है कि नहीं? बेशक है। जोर से बोलो है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे नबी के इल्म गैब जैसा किसी नबी के पास इल्म गैब है? नहीं। तो जब नबी के इल्म गैब जैसा कोई नबी इल्म गैब नहीं रख सकता तो लल्लू पंजू को गैब का इल्म हासिल हो सकता है? नहीं।
دیوبندیوں وہابیوں اہل حدیث ہو، میں صرف تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کسی قرآن کی آیت سے یا کسی حدیث سے اتنا ثابت کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو غیب کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو غیب کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر پاگل کو غیب کا علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو غیب کا علم دیا ہے۔ قسم خدا کی 10 لاکھ روپے کا انعام اعتماد جمال الدین دینے کے لیے تیار۔ جی ہاں 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 پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 169 179 179 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، اور اللہ کی یہ شان نہیں، توجہ کے ساتھ سنو، اللہ کی یہ شان نہیں اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے، ہر للو پنجو کو نہیں، ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو، انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ سب کو علم غیب ملا؟ جلدی بولو نہیں۔ اور جب سب کو نہیں ملا تو بچوں کو ملا؟ نہیں جلدی ادھر دیکھو چشمہ، جب بچوں کو نہیں ملا تو پاگل کو ملا؟ نہیں۔ جب پاگل کو نہیں ملا تو جانوروں کو ملا؟ نہیں۔ یہ میرے نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایسی توہین کرنے والا اور ایسے توہین کرنے والے کو مسلمان جاننے والا، من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، جو ان کے کفر و عذاب میں شک کرے گا وہ مومن نہیں کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مصطفیٰ صالح احمد جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے، حضور کے ساتھوں صفات میں کوئی برابری کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کے مسلک اعلی حضرت۔ دعویٰ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور مثال جوتے کی دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے تمہاری روح ویسے تمہارا فرشتہ۔ تم مثال ڈھونڈتے ڈھونڈتے جوتے کے نمبر میں پھنس گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، چارپائی پر 2 مردوں کا عاشق صادق کے ساتھ سینے پہ ہاتھ رکھنا ایسا کبھی صحابہ کے دور میں ہوا؟ نہیں۔ یہ کون سی سنت ہے؟ رہا ہو گیا۔ لڑکوں کا اظہار بان کھولنا یہ کون سی سنت ہے؟ جی مولوی اشرف علی تھانوی کا الحفاظت الجومی اپنے بھائی کے سر پہ پیشاب کرنا یہ کون سی سنت ہے؟ جوتوں کی سب بنا کے نماز بنانا یہ کون سی سنت ہے؟ اپنے نانی کا پخانا 2 سال تک رکھے ہوئے سب لوگ خوشبو سونگ رہے یہ کون سی سنت ہے؟ مت زبان کھلواؤ، مت کہلواؤ، اس لیے کہ جب میں بولوں گا کہو گے ارے یہ لوگ برائی کر رہے ہیں، تھوڑا برائی نہیں کر رہے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر رہے ہیں۔ یہ وہاں بھی دیوبندی تبلیغی اہل حدیث نبی کو نبی کہتا ہے، نبوت کا انکار کرتا ہے، علم غیب کا انکار کرتا ہے، اور جو نبی کے علم غیب کا انکار کرے مومن نہیں کافر۔ بے شک، بے پارہ شک۔ نمبر 30 سورہ تکویر آیت نمبر 24 وما ہوا علی الغیب بغنی، یہ محبوب غیب کی باتوں کے بتانے میں بخیل نہیں، جب بخیل نہیں تو سخی ہے، اور سخی وہی ہوگا جس کے پاس علم غیب کا خبر ہوگا۔ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113 وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے رب نے سب بتا دیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تفسیر جلالین میں ہے من الحکام والغیب، جتنے حکام غیب سے رب نے سب بتا دیا۔ ارے رب نے کیا کیا بتایا؟ کون؟ رب نے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ جمال الدین طبیعت کے بنیاد پر نہیں بولتا، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن کیا ہے؟ ولا ختم ولا جابر اللہ فی کتاب مبین، پورے کائنات میں کوئی خود کو طرح ایسا نہیں جو اللہ کے قرآن میں نہ ہو۔ واہ واہ نہ خدا کے سکھانے میں کمی نہ مصطفیٰ کے سیکھنے میں کمی، کچھ بچا نہیں۔ قیامت تک کے تمام غیبوں کو بتا دیا۔ کہا عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، غیب جانت ہوتے ہیں تو کاہے نے بتا رہی؟ ارے نہیں بتائے، اس میں راز تھا۔ نماز کا ٹائم جانے لگے گا، قیامت تک امتیوں کو تیمم کی سورہ، تیمم کی آیات کا تحفہ ملے گا۔ نہ بتانے سے نہ جاننا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 2 منہ کے سانپ ہیں، کہتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور ہے۔ بے شک۔ یہ کتاب تقویت الایمان ہے، اس سے لکھا ہوا ہے غلام محی الدین نام رکھنا، دولہے کو چہرے پہنانا، ولیوں کے مزار پہ جانا، ادب کرنا، اپنے استاد کا ادب کرنا، اپنے علماء کے سامنے جھک جانا، یہ سب شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں شریک کرنے کو۔ کیا اللہ کو تم چہرہ پہناتے ہو؟ بولو نہیں۔ تو شرک کیسے ہوا؟ شریک کیسے ہوا؟ میرے حفیظ ہو، یہ مولانا کہتے ہیں
کہ جو کچھ ہم لیتے ہیں مصطفیٰ کے در سے لیتے ہیں. بولو جو کچھ لیتے ہیں. ایک اہل حدیث چیخ پڑا مولانا سب کو روزی دینے والا صرف اللہ اور پوری کائنات کا مالک صرف اللہ. للہ کی ما فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا مالک اللہ ہے اور سب کو روزی اللہ دیتا ہے، مصطفیٰ دینے والے نہیں. اور اگر مصطفیٰ کو دینے والا کہتے ہو تو پھر ایمان سے باہر ہو جاؤ گے. میں نے کہا اچھا، کہا دینے والا صرف اللہ. میں نے کہا حدیث مانتے ہو؟ تو کہا ہمارا تو ٹائٹل ہی اہل حدیث ہے. تو میں نے کہا ٹائٹل مت دکھا. آپ کو جملہ والا یاد ہوگا، کالی کلوٹی عورت اپنا نام حسینہ رکھ لے، مس انڈیا رکھ لے تو کیا وہ حسینہ بن جائے گی؟ نہیں. نام رکھنا اور ہے. کوئی غریب اپنا نام رئیس رکھ لے تو کیا مالدار ہو جائے گا؟ کوئی کمزور اپنا نام پہلوان رکھ لے تو کیا مالدار ہو جائے گا؟ کہا مطلب، میں نے کہا اہل حدیث کہتے تو ہو، حدیث پہ تمہارا ایمان نہیں ہے. اگر حدیث پہ ایمان ہوتا کبھی اعتراض نہیں کرتے. کہا نبی دینے والے ہیں کیا حدیث میں ہے؟ میں نے کہا اگر تم سچے اہل حدیث ہو اٹھاؤ مسلم شریف صاحب ستہ کے حدیث پاک صفحہ نمبر 335 کتاب الزکا باب النہی عن المثلا. مصطفیٰ کیا رحمت فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی. دینے والا ہے اور میں باطلے والا ہوں. دیتا خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رب ہے موتی یہ ہے، قاسم دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہے. واہ 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 واہ. اور رسول کائنات ہی دینے والے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں. مصطفیٰ جان احمد کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. ہاں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا برانچ بغداد میں، اجمیر میں، بہرائچ میں، بریلی میں، پیلی بھیت میں کھول دے وہ بات اور ہے. سن لیو یا غوث المدد. ایک غوث مجھے بیٹا دے دو. بولے ارے شرک ہو گیا. بیٹا دینے والا صرف زور سے بولو اللہ. اللہ. واہ واہ. بیٹا دینے والا صرف اللہ. اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 19. حضرت مریم کے پاس جب جبریل امین آئے، مریم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیا. میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا دوں. تو بیٹا دینے والے جبریل امین. آپ کہیں گے نہیں، دینے والا خدا ہے، وسیلہ جبریل ہے. تو یہاں بھی سوال، دینے والا خدا ہے، وسیلہ غریب نواب ہے. دینے والا خدا ہے، وسیلہ غوث اعظم ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. اور ہم دیوانوں کا عقیدہ تو سنو. ہاں ہاں ہاں. بلا لگانے والے تم بھی سنو، چشمہ والے تم بھی سنو. ہم دیوانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ امی تم سے کھیتا تمہیں عمل دیتا، تلا دے تو اللہ دھن غوث اعظم. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ہم آپ سے مانگتے ہیں، آپ ہم کو دیتے ہیں اور آپ کو دینے والا رب سلجھا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کا درد ادھر ہے. تجھی چوکھتا ورکونی مانس گیلا. سمجھ رہے ہو کہ سمجھاؤ؟ آپ کے در پہ کوئی بھی آدمی گیا؟ جی. ارے منڈی تو لاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جی. آپ کے در پہ کوئی بھی آدمی گیا؟ تجھی چوکھتا ورکونی مانس گیلا. نہیں سوچ پائے؟ تجھی سمجھ گئے؟ پرت آلا تو گھیون دھن غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان. واپس ہوتا ہے، مالا مال کر دیتے ہیں اس لیے کہ رب دیتا ہے تو غوث ہمیں دیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. اللہ دینے والا ہے، میں یہ بانٹنے والا ہوں. پتہ یہ چلا جس کو جو کچھ ملے گا درے مصطفیٰ سے ملے گا. دینے والا خدا رہے گا، بانٹنے والے مصطفیٰ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے کلا گارڈن میں میلاد کا پروگرام ہوتا ہے. جی. جلدی بولو. جی. کھچڑے کا. جی. جلدی بولو. جی. مٹھائی لانے والا کوئی اور، جی. بانٹنے والا کوئی اور. کھانے والے تم. جی. کس سے مانگتے ہو؟ ہم کو ہم کو ہم کو. یہ بچے ادھر لیتے ہیں، ادھر پارسل کرتے کہتے ہیں ہم کو. ہاں ہاں. سب جانتے ہیں مٹھائی والے کو مالک بنایا گیا، لیکن ایک پاگل نے کہا
کہ ہم وسیلہ نہیں، مالک کے پاس جائیں گے، اسی سے لیں گے. اس نے مالک کے پاس پہنچ کر کہا مجھے دے. پوچھا کیا؟ کہا مٹھائی. کیا لینا ہے تو وہی جا. جہاں بانٹنے والے کو میں نے مالک بنایا وہی جا. اسی لیے امام احمد رضا محدث پہلی فرماتے ہیں کہ خدا خدا کوئی مفرما جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو تو یار. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ دینے والا خدا، اب بانٹنے والے تو لینے کہاں جاؤ گے؟ نبی کے پاس. نبی دے رہے ہیں، خدا دلا رہا ہے. اور وہابیوں دیوبندیوں کلیجہ پھٹ رہا ہے نبی سے مت مانگو. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مانگیں گے، مانگے جائیں گے، پائیں گے. سرکار میں لا الہ الا کرتی ہے، مصطفیٰ کا ترک وہ در ہے جہاں کسی نے نہیں کا لفظ سنا ہی نہیں. واہ کیا مرتبہ غوث ہے، واہ کیا چور و کرم ہے شاید بتا تیرا. اونچے اونچوں کو سرو تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. اب تقریر شروع کر دوں اس لیے کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. جی ابھی تو آیت کریمہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا نا. جلدی بولو. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مبارک عید میلاد النبی کا پھر پیام آیا. چلو اے میں کشو پھر گاؤں میں رحمت کا چاہ آیا. کوئی گلگو قبا پہنے ہوئے ناز و خرام آیا مگر محبوب حق بن کر وہ ہر ایک خاص آیا. کون رسول پاک جس کی بارگاہ میں میرے اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری شان ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون رسول پاک جس کی بارگاہ میں شاہ مشرق نے اپنا خراج عقیدت یوں پیش کیا وہ تالا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے خوار راہ کو بخشا فروغ فادی سیرا نگاہ اس کو مکے میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی کافی وہی طہا. سبحان اللہ. علامہ قاضی پکار اٹھے یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. حسان بن ثابت کہتے ہیں واجمل من کلن طاقت وعینی واکمل من کلن تجلی النساء خلقت مبررا من كل عیب کان لك قد خلقت كما تشاء. قد جاءكم من الله نور کتاب مبین. The nur and bright book has been come from Allah. Certainly اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب. سبحان اللہ. نور سے مراد مصطفیٰ صالح رحمت اور کتاب سے مراد قرآن مجید. ضرور سے پڑھ لیجیے زور سے. اللہم صلی اللہ سیدنا و سفینا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک سلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ میلاد کبھی نہیں ہوا. ارے سب سے پہلا میلاد تو اللہ نے پڑھا. جی جب انسانوں کی آبادی نہیں تھی تمام روحوں کو جمع کیا، اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا. اس کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا اور اپنے محبوب کے میلاد کو ان کے سامنے پیش فرمایا. اٹھائیے قرآن مجید کا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 81-82. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان لیا جب تمہیں کتاب و حکمت دوں اور تمہارے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جائے اور آئے وہ رسول. انڈرسٹینڈ؟ وہ جو باعث تخلیق کائنات ہے، سبحان اللہ، جو بشارت حضرت عیسیٰ ہے، جو دعائے ابراہیم ہے، جو اپنی ماں کا خواب ہے. آئے وہ رسول تو ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کسی نبی کے زمانے میں آنے والے تھے کیا؟
ارے بولو ہمارے نبی کسی نبی کے زمانے میں آنے والے تھے؟ وہ تو خاتم النبیین کا تاج پہن کے آنے والے ہیں. بے شک. اللہ کو معلوم میرے محبوب کسی نبی کے زمانے میں نہیں جائیں گے تو تمام نبیوں سے عہد و پیمان کیوں لیا گیا؟ تاکہ ہر نبی کو معلوم ہو جائے ہم گروہ انبیاء کا مقام اور ہے اور نبیوں کے نبی مصطفیٰ کا مقام اور ہے. سبحان اللہ ہے یہ نبیوں کے نبی مصطفیٰ ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں ہاں. اور سنو عظمت مصطفیٰ دیکھو. ہاں ہاں ہاں. ابھی نبی کو جواب دینے کا موقع نہ ملا. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری. اے نبیوں رسولوں پیغمبروں کیا تم لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا میرا بھاری ذمہ لیا؟ قالوا اقررنا. تمام نبیوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. ہاں ہاں ہاں. دستی کو ادھر دکھاؤ ادھر سنو. ایمان ترو تازہ کر کے جاؤ. جی بے شک. ایمان کی مہر لگے گی پھر یہاں سے تم جاؤ جی. تاکہ کوئی بھی وابستہ بندی تمہارے ایمان پہ ٹاکا لگا سکے. ہاں 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 ہاں. جب تمام نبیوں نے اقرار کر لیا تو بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی. چشمہ یہ ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہے. جی. بولو بات پوری ہوئی کہ نہیں؟ اقرار کیا نا جی. لیکن عظمت مصطفیٰ دیکھو. ہاں ہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے قال فاشهدوا. ہاں ہاں ہاں. ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ. ہاں 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 ہاں. تقریباً کم و بیش 1,20,999 نبیوں کی عظیم گواہی اور عظمت مصطفیٰ دیکھو وہابیوں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی اس پہ گواہ ہوں. ہاں ہاں ہاں. اس کے بعد وارننگ دے رہا ہے فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اور نبی اور رسول و پیغمبروں جو اس سے پھر جائے گا وہ نبیوں میں نہیں فاسقوں میں شمار ہوگا. جبھی تو سیدی سرکار اعلی حضرت امام محمد رضا محمد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. کون اعلی حضرت ہاں ہاں ہاں. جس کے بارے میں علماء حرمین شریفین کے سید المفسرین مفتیوں کے استاد علامہ اسماعیل مکی سے ابو تعالی حضرت زید اعلی حضرت امام احمد رضا is an originator of 14th century. He is a great author and has composed books large number near about 1,000 اور different sciences. علامہ اسماعیل مکی کہتے ہیں امام احمد رضا 14ویں صدی کے مجدد اعظم ہے اور 1,000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 1,000 کتابوں میں ایک شاہکار کتاب ہے فتاوی رضویہ. ہاں ہاں ہاں. Which is belong to 12 parts and every part is belong 1,000 pages of big size. 1,000 صفحات پر مشتمل ایک حصہ فتاوی رضویہ. سبحان اللہ. اور دوسرا شاہکار ترجمہ کنز الایمان. ہاں ہاں ہاں. ترجمہ کرنے والے بہت ہوئے. اہدنا الصراط المستقیم بتا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا. نبی کا بتایا ہوا راستہ ایکسیپٹ نہیں. سیدی سرکار اعلی حضرت کا ترجمہ ایمانی ترجمہ دیکھو. مصطفیٰ سارے احمد نے جو سیدھا راستہ بتایا ہے اسی راستے پر چلا. ہاں 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 ہاں. ہاں ہاں ہاں. ہمارے والد حضور بدر ملت سوال اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ جس تائید ربانی حاصل ہوتی ہے وہی قرآن پاک کا صحیح ترجمہ لکھتا ہے. جی جی. ہاں 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 ہاں. سرکار اعلی حضرت کا ترجمہ تمام ترجموں کے درمیان the person who has a vast study and insight on the sciences of translation community and this very language of the Holy Quran when he will share the translation so he will certainly that if the Holy Quran comes down in Urdu language these lines will near sharp pen جو تمام علوم و فنون کا جاننے والا ہے جو ہر زبانوں پر تصور رکھنے والا ہے. جب ترجمہ کنز الایمان دیکھے گا وہ بولنے پہ مجبور ہو جائے گا. اگر قرآن اردو میں نازل ہوا ہوتا تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اس سے قریب تر ہوتا. سبحان اللہ. کون اعلیٰ حضرت جس کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال سید ابو اعلیٰ حضرت زید اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اسے امام اعظم ابو حنیفہ پشتائی شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتا ہے ایک دنیا والوں سنو اعلیٰ حضرت سرکار اپنے وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. پکچر جس وقت آپ اقبال جس سے جگل لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل سے چہل جائے وہ طوفان. ایک صاحب بولنے لگے اعلیٰ حضرت اسمبلی ایک اسکول دیوبند میں پڑھنے گئے تھے آپس میں جھگڑا ہو گیا. سنیوں کی ٹولی الگ وہابی کی الگ. جھوٹ. بے شک. سرکار اعلیٰ حضرت علم حاصل کرنے کے لیے کاشان رضا سے ایک قدم باہر نہیں گئے.
جی He read books of Arabic grammar by Janab Maulvi Ghulam Beg Sahab after his primary education. Shuru ki Talim Ghulam Beg Sahab padhi, and that he completed Arabic knowledge, science, hadith, tafsir, fiqh, usul fiqh, and scientific discussion. In attendance of his father Hazrat Allah Maulana Naqi Ali Khan Ali Rahmatul Rizwan. He had vast knowledge about moral philosophy, logic, anatomy, chronology, mathematics, mathematics, philosophy, and scientific discussion. جو کچھ حاصل کیا وہ حضرت علامہ نقی علی خان سے کیا ہے اور کسی سے نہیں. پڑھنے کہیں نہیں گئے اور 50 علوم و فنون پر 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا دیوان نعتیہ کلام بھی ہے ہدایت بخش. His poetry are not irrelevant exhibition of happy feeling for the commentary of verses of the Holy Quran. Such is that from the beginning place of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had been divided for him. He says, اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی جو آگ جلائی ہے ہی پڑے friend of Allah, but there didn't disgrace to his love by the praise of namaz. He says کروں مزہ اہل دول نظر سبحان اللہ. بلا میں میری بلا میں کتا ہوں اپنے کریم کا میرا پیر پارے لا رہی. سبحان اللہ. تو says other place ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. and also says other place یہی کہتی ہے بلبلے باغے جنا کہ رضا کی طرح کوئی سہل گیا نہیں ہند میں واسف شاہ ہونا مجھے شوق تبیر رضا کی قسم. اعلیٰ حضرت ابھی بچے ہیں جب علامہ رضا علی خان قطب سمن نے دیکھا تو پکار اٹھے یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا اور اس کا نام احمد رضا تجویز کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. دادا کا نام قبول لیکن عشق احمد رضا کی بلندی دیکھو. سبحان اللہ. His grandfather proposed name Ahmad Raza for him, but he added himself after with his name Abdul Mustafa from death. اعلیٰ حضرت سرکار نے احمد رضا سے پہلے عبد المصطفیٰ کا اضافہ کر دیا. سبحان اللہ. ان علماء سے پوچھو پہلے عبد المصطفیٰ تب احمد رضا. He came intimately of strong and powerful relation with our brown master Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اس سے عشق احمد رضا کی بلندی کا پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچا مینا اعلیٰ حضرت سے ان کی پختہ پوئن سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے اپنے لاتے دیوان میں خوف نرک رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے. اور رضا ڈونٹ فیئر کوائٹ یور سیلف مصطفیٰ دیر از سیکورٹی فار یو دیر از سیفٹی فار یو. احمد رضا تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کامیابی تیرے لیے اور ضمانت تیرے لیے. تو عبد المصطفیٰ ہے تو تیری رسپانسبلٹی کی گارنٹی مدینے کے ساتھ ساتھ کے ساتھ. سبحان اللہ. واہ وہ اور مولوی ہوں گے. جی سرکار اعلیٰ حضرت جب مہارانا مقدسہ پہنچے in 1877 he did bayat and became a disciple of Hazrat Shah Rasul married with his father. In Silsila Aliyah Qadriya and has been granted dignity of Calipinal series. جب سید علی رسول مہروی کی بارگاہ میں پہنچے اور سید علی رسول تاجدار مہرارا نے سراپائے احمد رضا کو دیکھا تو فوراً مرید بھی کر لیا اور تمام سلسلوں کی خلافت و اجازت دی. ابو الحسین نوری نے 10 سال کیا تھا حضور. آپ کے دربار کا یہ طریقہ تو بالکل اجنبی لگا. بڑے بڑے چپ 10 سال والے آئے خالی لوٹا دیا. احمد رضا نے کیا دیکھا تو سید علی رسول مہروی نے کہا کہ احمد رضا کا سراپا نور ہی نور تھا. واہ واہ واہ. اور ابھی تک میں سوچ رہا تھا کہ اللہ اگر پوچھے گا علی رسول کیا لایا ہے تو میں ٹینشن میں تھا دوں گا کیا, لیکن اب ٹینشن ختم. اگر رب نے پوچھا علی رسول کیا لایا ہے تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا. خدا کی وہ ہمارا رضا کا ہے دیکھیے وہ رضا کا ہے. اور نے بھی لکھا ہے علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ طرح رضا. بے شک. نعرہ تکبیر. والوں یہ بھی سن لو سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے. چلا احمد رضا کی شمع فروزہ آج بھی بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ تقریر آپ سن رہے ہو نا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بے شک. سبحان اللہ. ارشاد یہی مسلک اعلیٰ حضرت. ہمارے نبی نور ہے. سب سے پہلے
अल्लाह ने नबी के नूर को पैदा किया। कैसे पता चला? हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम ने जाबिर साहबी से रवायत किया मुसल्लम में, रवा अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हम्माम ने जाबिर इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़िदाका बि उम्मी अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हु अल्लाह ताला क़ल्बल अशिया क़ाला या जाबिर इन्ना अल्लाह ताला क़द ख़लक़ क़ल्बल अशिया नूर नबिय्यका मिन नूरी फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरत हैसु शाअ अल्लाह ताला। हजरत जाबिर ने कहा था, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, मुझे ये बता दीजिए कि अल्लाह ने सबसे पहले किसको पैदा किया? जी। जाबिर ने सहाबी ने अपना अकीदा बता दिया, नबी गैबता है। बेशक बेशक। टाइम हो गया, बोलो। जब भी तो पूछा, बस अब तकरीर का आखिरी पॉइंट। और हुजूर को अगर गैब का इल्म नहीं था होता तो कह देते कि जाबिर मैं तो तमाम नबियों के बाद आया हूं, मुझे क्या पता। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, जाबिर अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को मेरे अपने नूर से पैदा फरमाया। और वो नूर था जहां अल्लाह ने चाहा। जी। वो नूर कहाँ था? जमीन पर? जमीन थी ही नहीं। आसमान पर? नहीं। 2-3 मिनट जल्दी जल्दी जवाब दो। आसमान पर? क्यों? बोलो था ही नहीं। अर्श पर? कुर्सी? कुछ भी नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, बलम के कुछ 20 साल कर फाक लाहुल वाला कल्बुल वाला शमसुल वाला नारुल वाला जल्लतुल वाला समाउल वाला मलकुल वाला जिन्नुल वाला इंसियुल। जाबिर जब अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया, उस वक्त न जमीन थी, आसमान न, अर्श न, कुर्सी, लौह कलम कुछ भी ना था, सिर्फ खुदा ताला की साथ और नूर बनने वाली जात मुस्तफा की थी। इसीलिए आला फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो चांद की, और जान है तो चांद। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ईमान वाली तकरीर सुने, जल्दी बोलो। अब वो मुलबुली भी तकरीर सुने होंगे। 8 नंबर जूता, 9 नंबर, 5 नंबर, गया नहीं बह गया। बोलो, गाली वाली तकरीर थी ये, तो इसी में मुनाजरा हो जाए। मैं भी चाहता हूँ, कौम को कब तक गुमराह करते रहोगे? आओ मैदान में, आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम हमें आजमाओ, हम तुम्हें आजमाए। देत मुतय्यन करो और अपने दिल की फरास निकाल लो, और ये खाली साबित करके बता दो कि तुम ईमान वाले हो। इसी में मुनाजरा कर लो। जी। नबी के इल्म गैब पे मुनाजरा करना, उससे कर लो। हाजिर और नाज़िर कर लो। नबी बेमिसाल है। अरे जिस पे चाहो कर लो। लेकिन इमाम अहमद रज़ा का फैसान हर जगह सब पर है। आज कोई भी चैलेंज करता है, तबीयत की बुनियाद पर नहीं, इमाम अहमद रज़ा की साथ। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौम को गुमराह मत करो। अल्लाह का तौफीक दे, मेरे तकरीर को गौर से सुनो, बार बार रिपीट करके सुनो, और किताबों से हदीसों से उसको मिलाओ। अगर सही है तो तौबा करके सुनी से उलझा बन जाओ। तुम तो टनाटन हो रहा। 2 मिनट खाली चलेगा। हमारे वो लगा दे, कहाँ है वो लोग? हमारे डिपार्टमेंट वालों से बोल दीजिए कि 5 मिनट और है ना। हाँ तो सुनो, जल्दी से सुनो। एक बात बताओ, हुजूर ने फरमाया 72 जन्मी कंफर्म है कि नहीं? जी। तो भी सीधा करे इसको, सुन, 72 जन्मी है कि नहीं? जन्नती एक ही होगा ना? एक जन्नती। मैंने एक वहाबी से पूछा कि जन्नती एक 72 जन्मी सही है कि गलत? बोला सही है। मैंने कहा तू क्या? बोले मैं जन्नती हूँ। मैंने कहा सुन्नी के पीछे पड़ता है? बोले हाँ। मैंने कहा तेरा जन्नती होना कहीं जन्नती कहीं जहन्नमी के पीछे नमाज पढ़ेगा नहीं। सुन्नी की लड़की लाता है? बोले हाँ। बीजापुर कर्नाटक की बात है। मैंने कहा तेरा जन्नती होना कैंसिल। जन्नती जहन्नमी की लड़की लाएगा? जन्नती अपनी लड़की को जहन्नमी के घर भेजेगा? जन्नती जहन्नमी का इयादत करने जाएगा? जन्नती जहन्नमी के वहां जाके जनाजा पड़ेगा? तो जो जन्नती होगा बाप तक से दिल का तोड़ होगा, और जो अलग रहे वही जन्नत। हाँ हाँ हाँ। वाह 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 वाह। बेशक। और ईमान वाला कौन है? जमालुद्दीन अपनी तबीयत से बोले मत मानो। अल्लाह का फरमान अपने सीने में सजा लो। उठाओ कुरान मजीद का पारा नंबर 28 सूरह मुजादला आयत नंबर 22। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युबादून मन हाद्दल्लाह व रसूला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं उनको नहीं पाओगे। जो मोमिन है उसको नहीं पाओगे कि वो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करे। मोमिन दुश्मन रसूल से दोस्ती
زور سے بولو وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. اللہ فرماتا ہے اگرچہ مومن کا وہ بدعقیدہ باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، قبیلے خاندان والا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن مومن اسے محبت نہیں کرے گا. تم بھی ایسے مومن بننا چاہتے ہو؟ جی. سسرا اگر وہاں بھی گستاخ رسول ہو جائے محبت کرو گے؟ نہیں. سالہ اگر گستاخ رسول ہو جائے محبت کرو گے؟ نہیں. سالو اگر گستاخ رسول ہو جائے محبت کرو گے؟ نہیں. ارے سالہ ہے ہونے دو، جی. سسرا ہے ہونے دو. جب اپنے باپ کو چھوڑ سکتا ہے دیوانہ تو سسرا کیا ہے؟ جب بیٹے کو چھوڑ سکتا ہے تو داماد کیا ہے؟ جب بھائی کو چھوڑ سکتا ہے تو سالو کیا ہے؟ ہاں ہاں ہاں. واہ 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 واہ. بنو گے اس سے کناٹن، ہاتھ اٹھاؤ ایمان کی مہر لگوا دوں گا. جی. اب ہلنا مت پھسلنا مت. یہ جمال الدین ہے تمہیں اسی حال میں رکھنے کی کوشش کرے گا. دعا کرو میں بھی اسی حال میں رہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اب اللہ کا فرمان سنو، انعام سنو. یہی ہے وہ لوگ. ارے ادھر ہاتھ اٹھاتا نہیں اٹھاتا؟ اٹھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وارے دیوانو، یہی ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کی مہر لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو کسی کی پرواہ نہیں کرو گے نا. سسرا، سالہ، مالدار، ماما، بڑے باپ، کسی کی نہیں. ارے اتنی طاقت والے بن گئے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. اللہ نے خاص روح سے مدد فرمائی. اور انعام لے کے جاؤ کلا گارڈن سے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. اور جنت کے ان باغوں میں اللہ ان کو لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہیں اور اس میں وہ رہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی اور یہ سب کے سب اللہ سے راضی. اولئک حزب اللہ. یہ اللہ کی جماعت والے ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اور جو اللہ کی جماعت والا ہے وہی کامیاب ہے. میرے تمہارے حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور کیجیے چرچا انہی کا صبح و شام. جانے کافی پر قیامت کیجیے اور خیز میں چل جائے بے دینوں کے دل. یا رسول اللہ بولو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بولو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. وہابی کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں. کہیں کہہ دے اگر کوئی مسلمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور میرا پیغام لے کے جاؤ. ایک ایسی شان پیدا کر کہ باطل تھرتھرا اٹھے، نظر تلوار بن جائے، نفس چھلکار ہو جائے. یہ روز و شب، یہ صبح و شام، یہ بسی، یہ ویرانہ سبھی بیدار ہے. تم اگر بیدار ہو جاؤ دکھاؤں گا تماشا. یہ اگر فرصت سنبھالے لے میرا تقدیر نقل سروس چلاغا کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحمید ایمان بایت. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ. یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے. خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی. آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں. اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں. الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7857 44116.